اور ابو محمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم نے وضو کیا، اس وقت آپ نے لکڑی کی چپلیں یعنی کھڑاؤں پہنی ہوئی تھیں، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر سرکار غوث اعظم نے نعرے بلند کیے 2 مرتبہ، اور پھر اپنی چپلوں کو نکالا یعنی کھڑاؤں کو نکالا اور ہوا میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آنن فانن میں ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئیں چپلیں، اور پھر آپ بیٹھ گئے۔ ہیبت کی وجہ سے جرت تو نہ ہو سکی کہ پوچھتے معاملہ کیا ہے، کیوں نعرہ لگایا اور کیوں یہ چپلیں پھینک ڈالیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک تاجروں کا قافلہ آیا جن کے پاس بڑے تائف تھے، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ ہمیں سرکار غوث اعظم سے ملنا ہے اور یہ تائف سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ تو ہم نے جا کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اجازت چاہی کہ سرکار تاجروں کا ایک قافلہ آیا ہے اور وہ کچھ تحائف آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا ان سے لے لو۔ انہوں نے 1 من ریشم اور سونا اور وہی چپلیں جو سرکار غوث اعظم نے اس دن ہوا میں پھینکی تھیں وہ انہوں نے ہمیں دی۔ ہم نے چپلوں کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں، سرکار غوث اعظم کی کھڑاؤں تمہیں ملی کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک روز ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور ہمارے مال کو چھین لیا، پھر ایک نالے میں جا کر وہ مال کو تقسیم کرنے لگے۔ اس وقت ہم نے مشورہ کیا کہ چلو سرکار غوث اعظم کو یاد کریں، اپنے مرشد کو یاد کریں، اور پھر ہم نے نظر مانی کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی تو ہم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ مال پیش کریں گے۔ بس ہماری وہ منت پوری ہو گئی، ہم نے جو نظر مانی تھی پروردگار عالم نے اس کو قبول فرما لیا۔ یعنی ہم نے سرکار غوث اعظم کا ذکر کرنا شروع کیا تھا، جیسے ہم نے اپنے پیر کو پکارا، ہم نے اپنے مرشد کو پکارا، کیا دیکھتے ہیں کہ فضاؤں میں نعرے بلند ہوتے ہیں جس سے پورا جنگل گونج اٹھتا ہے اور ڈاکوؤں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ دہاڑیں مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے 2 سردار بھی تھے، پھر دوڑتے ہوئے ڈاکو ہمارے پاس آئے، کہنے لگے خدا را ہمیں معاف کر دو، یہ سارا مال اپنا واپس لے لو۔ پھر وہ ہمیں لے کر اپنے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مرے ہوئے پڑے ہیں اور یہ کھڑاؤں وہاں پر بھیگی ہوئی پڑی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ جو نعرے صدا میں فضا میں بلند ہوئے تھے یہ نعرے کسی اور کے نہیں تھے بلکہ ہمارے مرشد گرامی سرکار غوث اعظم کی آواز تھی جو فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ کھڑاؤں کسی اور کے نہیں، یہ سرکار غوث اعظم کے کھڑاؤں ہیں جو ہماری مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم سرکار غوث اعظم کو پکاریں تو یقیناً مدد کو پہنچتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ان لوگوں کو دیکھ کر کہ 11ویں کے مہینے میں وہ خوب نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، خوب محفلیں سجاتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو پھر عمل سے ہاتھ خالی نظر آتا ہے۔ نماز سے جب بڑی دور ہے ہماری قوم، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو رب کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ خدا را عمل کی دنیا میں اتریے اور سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کی حیات میں نماز کا کس قدر اہتمام کیا جاتا تھا۔ جناب ابو الفتح کہتے ہیں کہ میں 40 سال سرکار غوث اعظم کی خدمت میں رہا، 40 سال میں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ کبھی وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، پھر نماز عشاء ادا کرتے اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پھر اپنے خلوت خانے میں چلے جاتے تھے اور صبح کی نماز کے وقت واپس آتے تھے، اور روزانہ 1000 روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو غلام غوث کہلاتے تو ہیں۔ 11ویں کے مہینے میں خوب نعرے لگاتے ہیں، خوب محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ عمل سے خالی نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غلام غوث بھی کہلاتے ہیں، باوجود اس کے ہماری حالت یہ کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن ہمارے ادھر ادھر، پتہ بھی ہلتا ہے نا تو ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، جبکہ سرکار غوث اعظم کی نمازیں کیسی تھی۔ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم کہ ایک مرتبہ میں جامع مسجد منصوری میں نماز ادا کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جہاں سجدے کی جگہ تھی وہاں پر ایک سانپ آتا ہے، منہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے، منہ کھول دیا سانپ نے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں باوجود اس کے میں نے سجدہ کیا،
باوجود اس کے میں نے سجدہ کیا تو وہ میری گردن سے لپٹ گیا. پھر جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ سانپ بھاگ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دوسرے دن جب میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی بڑی آنکھوں والا شخص میرے سامنے ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے. وہ کہنے لگا کہ میں وہی سانپ ہوں جو کل آیا تھا. میں نے سانپ بن کر بہت سے اللہ والوں کو آزمایا, لیکن قسم ہے مجھے کہ میں نے آپ کے جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں پایا. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. ہم قادری کہلاتے ہیں, ہم سرکار غوث اعظم کا غلام اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. باوجود اس کے ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم نے نیت باندھی ہے پیچھے اس امام کے, اور ہم مارکیٹوں, بازاروں, کھیتیوں, فصلوں کے بارے میں سوچتے ہیں کھڑے ہو کر. ہم پریوار, رشتہ دار کے بارے میں سوچتے ہیں کھڑے ہو کر. اگر سرکار غوث اعظم کی غلامی کا جو دعویٰ آپ نے کیا ہے وہ سچا ہے تو آپ عمل کے میدان میں کودیے. آپ سرکار غوث اعظم کی سچی غلامی کا ثبوت عمل کر کے دیجئے. نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں. پہلے نماز بعد میں نظر و نیاز, پہلے نماز بعد میں محفلوں کا اہتمام. نماز چھوڑ کے آپ سرکار غوث اعظم کی رضا حاصل نہیں کر سکتے.